آئیے سلسلہ مدنی پھولوں کی مدنی مہک دیکھیے، مگر ٹھہریے، پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے۔ سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخیر دیکھوں گا۔ کیا بات ہے دیکھو علم دین کی، کیا بات ہے دیکھو علم دین کی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت کی جو مبارک ذات ہے، یہ بچپن سے ہی ایک اس میں ایک نکھار نظر آتا ہی تھا۔ ایک مرتبہ آپ کے گھر میں کوئی بچپن کا واقعہ، آپ کو گھر میں، کیونکہ گھر میں آپ چھوٹے ہیں، سب سے عمر میں چھوٹے ہیں، تو آپ کو گھر والے پیار سے بابو کہہ کر پکارتے ہیں، بابو۔ تو ایک مرتبہ بچپن کا کوئی واقعہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کی کسی گھر کے فرد نے، بہن نے، کسی نے کہا ہوگا کہ تو یہ نہیں کرے گا اللہ تو یہ مارے گا، یا اس طرح، مطلب کہ خوف خدا کی بات کی، بہت بچپن کی آپ کی بات ہے۔ تو آپ اس بات پر غمزدہ رو رہے تھے کہ نہیں، آپ بولو اللہ مجھے نہیں مارے گا، آپ بولو اللہ مجھے نہیں مارے گا۔ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے کوئی کام لینے کا ارادہ فرماتا ہے، اس کے بہت سارے ایسے معاملات ظاہر ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی کروڑا کروڑ رحمت ہے کہ امیر اہل سنت جیسی ذات رب کریم نے ہم کو عطا کی، جہاں اس قدر گناہوں کی یلغار ہے، وہیں امیر اہل سنت نے ایک ایسا ماحول بنا کر ہمیں دیا جسے دعوت اسلامی کہتے ہیں، اور اس کا جس انداز سے کام کیا، جس طرح یہ دعوت اسلامی کو لے کر چلے، اور جس طرح یہ فکر رضا کو عام کیا، وہ ہے نا، فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار، فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار، یہ تیرا اونچا کام ہے، یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری، یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری۔ باپا کی زیارت بھی ہو جاتی جب کلام چل ہی رہا تھا، تو یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری، یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری۔ آج دنیا میں لاکھوں لاکھ میرا گمان ہے کہ امیر اہل سنت کے صرف مریدین ہوں گے، اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں، بچے بوڑھے سب ملا کر لاکھوں لاکھ۔ یہ پیری مریدی شروع سے نہیں تھی، امیر اہل سنت کا یہ پیری مریدی والا جو انداز ہے یہ تو بعد میں شروع ہوا، اور الحمدللہ اس کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ نے جو امیر اہل سنت کو مقبولیت عطا فرمائی، اور جوک در جوک جس طرح ایک راہ سلوک کہا جائے، یا ایک اچھے راستہ ڈھونڈنے کا طالب جو صدیوں سے بزرگان دین کی تلاش میں رہنے کا ایک رجحان چلا رہا ہے، اور بزرگان دین کو تلاش کرتے آ رہے ہیں، کوئی کس بزرگ کی بارگاہ میں پہنچتا، کوئی کس ولی کے در پر پہنچتا، اور ان سے اکتساب فیض کرتے، ان سے بیعت کرتے، اور ان کے فیوز و برکات کو اختیار کرتے،
اس طرح وہ عبادت ریاضت کی طرف آتے، سنتوں کی طرف آتے، اور پھر فنا فی الشیخ، پھر فنا فی رسول، پھر فنا فی اللہ کے مرتبے پر فائز ہوتے تھے۔ تو آج کے اس پرفتن دور میں بھی جہاں کئی اللہ کے نیک بندے، باعمل بزرگان دین، علماء کرام، دنیا بھر میں مشائخ کرام اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے دائرے کار میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی، اپنا فیض، اپنی برکتیں لٹا رہے ہیں، نو ڈاؤٹ، مگر انہی مشائخ اور انہی نیک لوگوں میں، اولیاء کرام کے طبقے میں ہم امیر اہل سنت کے مطالبی یہی بات اور یہی گمان بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اس طرح کا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، بلکہ ان کو جس طرح کی قبولیت اور مقبولیت ملی، عوام و خواص جس طرح ان کی طرف آئے، جس طرح ان کی طرف بڑھے، اور جس طرح ان سے لوگوں کو نفع اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو منتخب فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہدایت کے لیے راستے عطا فرماتا ہے۔ تو اسی طرح اس بندے کا انتخاب ہمارا گمان ہے اللہ تعالیٰ نے کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس انداز سے انہوں نے قربانیاں دی، اور عملی طور پر اس پرفتن دور میں جہاں پر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں کو بیان کتنے لوگ کرتے ہیں، کتنے لوگ اختیار کرتے ہیں، کتنے لوگ اپناتے ہیں، پھر نیکی کی دعوت کا عام ہونا، تبلیغ دین کا عام ہونا، پھر یہ بیعت کا سلسلہ جس طرح ایک نمایاں ہوا۔ یہ بیعت کا سلسلہ بہت پرانا ہے۔ سورہ فتح میں بیت رضوان کا بیان ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کم و بیش اپنے 14 صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ عمرے کے لیے جب تشریف لائے تو کفار مکہ نے گویا کہ یہ عزم کیا ہوا تھا کہ ہم ان کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، چنانچہ آپ نے حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ کیا اور مذاکرات جس کو کہتے ہیں، اس کے لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اور کچھ دیر تک آپ لوٹ کر نہیں آئے، تو یہ بات مشہور ہوئی کہ کفار مکہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گویا کہ شہید کر دیا۔ اب اس پر کفار مکہ سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خون کا بدلہ، اور جو کچھ انہوں نے سفیر کے ساتھ کیا، جو ایک نمائندے کے ساتھ کیا، اس پر جو ایک کیفیت تھی، اس پر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے صحابہ کرام علیہ رضوان سے بیعت لی، جان و مال قربان کریں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور اس طرح کے مختلف انداز سے بیعت لی گئی، اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے بڑے والیانہ انداز میں اور جان و مال قربان کرنے والے انداز میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی، جسے بیعت رضوان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور یہ بیعت کرنے والوں کے بارے میں جو کچھ بزرگوں نے لکھا ہے وہ یہاں تک ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج روئے زمین پر تم سب سے بہترین لوگ ہو جنہوں نے بیعت کی تھی۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ ارشاد بھی منقول ہے کہ جنہوں نے اس درخت کے نیچے میرے ساتھ بیعت کی ہے، ان میں سے کوئی بھی دوزخ میں داخل نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک تاریخ کا ایک بڑا ہی اہم اور مشہور ترین واقعہ ہے بیعت رضوان کا، جسے سورہ فتح میں 26 سپارے کی یہ صورت ہے، اس پہ نقل کیا گیا، اور یوں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی گئی۔ لہذا اس آیت کریمہ کے تحت جو مفسرین نے لکھا ہے، ان میں یہ بھی ہے کہ آج کل جو ہم کسی ولی کامل کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ اسی سنت کا اتباع ہے، کیونکہ بعض لوگوں کو یہ کنفیوژن ہوتی ہے یار یہ بیعت کیا ہے، اصل میں ہماری نالج کی کمی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو میں کہوں کہ جناب غسل فرض ہے، آپ بولو گے مجھے پتا ہے غسل فرض ہے، میں کہا غسل فرض ادا کرنے میں 3 فرض ادا کرنے پڑیں گے، آپ بولو گے یار یہ 3 فرض کہاں سے آگے، غسل تو فرض ہے، ہم بھی جانتے ہیں کہ غسل فرض تھا، مگر اس فرض کو ادا کرنے میں بھی 3 فرض ہیں، یہ کہاں سے اب لیا ہے؟ اچھا جناب وضو کرنے کی اہمیت کو کون انکار کرتا ہے؟ اب میں کہتا ہوں وضو میں بھی 4 فرض ہیں، اب وضو میں بھی 4 فرض ہو گئے، یہ وضو میں 4 فرض، نماز فرض ادا کرنے کے لیے نماز میں اتنے فرض ہیں، ان فرضوں کو ادا کریں گے تو نماز کا فرض ادا ہوگا، سجدہ ہے، سجدے میں یہ ضروری ہے۔ تو اب ہماری نالج کی کمی کی وجہ سے ہم یہ تو نہیں نہ کہہ سکتے ہیں یار یہ نئی بات کہاں سے آ گئی، نئی بات نہیں ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں کسی نے بیعت کی بزرگ سے تو آپ نے اس کو تحفہ عطا فرمایا کہ تم نے بڑا عمدہ اور بڑا بھلا کام کیا کہ تم نے فلاں بزرگ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ تو یہ بیعت کا سلسلہ
صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اور بزرگان دین جو خود بیعت کرتے تھے انہوں نے بھی کسی نہ کسی ولی کامل کی ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ البتہ علامہ اسماعیل حقی لکھتے ہیں کہ اس آیت سے بیعت کی سنت و مشائخ کے کبار سے اکتساب فیض ثابت ہوتا ہے۔ وہ مشائخ جنہیں اللہ تعالیٰ نے قطب ارشاد کے مقام پر فائز کیا ہے، وہ اس طرح علمی تجلی سے ترقی دے کر انہیں مشاہدے کی تجلی تک پہنچا دیتے ہیں۔ ایک اور روایت میں بیان کرتا ہوں کہ اس طرح سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے مختلف انداز سے بیعت لی، اور یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا بیعت کرنے کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ تو یہ متعدد روایات ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم اپنے غلاموں سے بیعت لیا کرتے تھے۔ البتہ صحابیات سے بھی بیعت ہوتی تھی، مگر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک نے کبھی کسی اجنبی عورت کو چھوا نہیں ہے۔ لہذا یہ یاد رکھیے گا کہ اجنبی عورت، نامحرم عورت ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت نہیں کر سکتی پیر صاحب کے، کیونکہ پیر صاحب یہ جامع شرائط جو پیر ہوں گے نا وہ اجنبی عورتوں سے بھی پردہ کریں گے۔ یہ یاد رکھیے گا، مریدنی اگر وہ اجنبی ہے، یعنی بیٹی بھی تو اپنے باپ کی مرید ہو سکتی ہے، اگر والد صاحب جامع شرائط پیر ہے تو بیٹی بھی تو مرید ہو سکتی ہے، بچوں کی امی بھی تو مرید ہو سکتی ہے، بہنیں بھی مرید ہو سکتی ہے نا۔ لیکن یہ تو چلو مطلب کہ ایک محرم ہو گئی نا، لیکن اجنبیہ عورت جو ہوتی ہیں، غیر محرم عورت ہوتی ہیں، یہ مرید ہوتی ہیں، تو ان کا اور پیر صاحب کا جو غیر محرم ہوتے ہیں ان کا یاد رکھیے پردہ ہے، کیونکہ پیر جامع شرائط پیر ہوتا ہے، اور جامع شرائط پیر کی 4 شرائط ہیں۔ وہ 4 شرائط یہ ہیں کہ نمبر 1 صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ عالم ہوتا ہے، تیسرا یہ کہ فاسق معلن نہیں ہوتا، اور چوتھا اس کا سلسلہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا بیچ میں کہیں منقطع نہیں ہوتا۔ تو یہ 4 شرطیں ہیں، ان 4 شرائط کے مطابق پیر تلاش کرنا چاہیے۔ البتہ ایک یہ کچھ پس منظر بیعت کے حوالے سے میں نے عرض کرنے کی کوشش کی، تاکہ جن کو بعض کو کنفیوژنس ہوتی ہیں، اور یہ کنفیوژنس کی میں نے بنیاد بیان کر دی کہ ان کو بیسیکلی نالج کی کمی ہے، کنفیوژن نالج کی کمی۔ بہت سارے لوگوں کو بہت ساری چیزیں دیکھ کر کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ یار یہ کیا ہے یار۔ آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ بعض چیزوں میں آپ کو نالج نہیں ہوتی، آپ کی معلومات کی کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے لگتا ہے یار یہ کیا ہے یار، تو یہ کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ تک نارمل سا ایک کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں ہوتی ہیں جو کہ پریکٹیکلی طور پر آپ کو مدنی چینل پر نظر آتی رہتی۔ البتہ ہم چلتے ہیں امیر اہل سنت کی مبارک شخصیت پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالخصوص یہ پیری مریدی کے حوالے سے، پھر رشد و ہدایت کے حوالے سے، نیکی کی دعوت کے حوالے سے بڑا ان کو مقبولیت عطا کی۔ پھر ان کے بیانات کے ذریعے جو اثرات دلوں پر مرتب ہوئے، یقین مانیے اگر ہم بیان کی طرف غور کرتے ہیں تو ایک سمپل سی، ایک نارمل سی ایک وہ بیان کا ایک آپ کا انداز ہے، مگر ایک اللہ تعالیٰ کی کرم سے نا ان کا بیان، ان کے زبان سے نکلے ہوئے لفظ تاثیر کا تیر بن کر سننے والے کے دل میں پیوست ہوتے چلے گئے، اور آپ کے بیانات سن کر لوگ دھاڑے مار مار کر روتے، جنہوں نے امیر سنت کے روڈ اجتماعات میں، بڑے اجتماعات میں اور دیگر اجتماعات میں، آج تک بھی آپ دیکھیے جب مدنی مذاکرے میں بھی آپ جب کسی چیز کی ترغیب دلاتے ہیں، ایک سمپل سا انداز ہے، لیکن زبان سے ایک اثر کا دریا بہ رہا ہوتا ہے جو دل میں اتر رہا ہوتا ہے اور آدمی قبول کرتا چلا جاتا ہے، اور یہ اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے۔ انسان کو جب عمل کی توفیق نصیب ہوتی ہے، ایک با عمل شخص جب کوئی بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زبان میں تاثیر اور اثر عطا فرما دیتا ہے جس سے لوگ قبول کرتے ہیں۔ تو بیانات کے ذریعے اور بڑے اہم بات تو وہ زمین کھا گئی، نوجوان کیسے کیسے، اور وہ جہنم کی تباہ کاریاں، یہ بیان امیر سنت کا بہت مشہور ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ امیر اہل سنت کی دعوت اسلامی سے پہلے بھی کچھ مقبولیت کے اسباب بنے تھے، وہ ایسے بنے تھے، وہی اللہ تعالیٰ کام لے لیتا ہے۔ وہ کیسے بنے تھے؟ ابھی دعوت اسلامی نہیں تھی، نور مسجد میں ہم امامت کرتے تھے،
اچھا، ان دنوں باب المدینہ کراچی میں آنکھوں کی بیماریوں کی وبا چلی تھی اور بہت زبردست وہ بیماری چلی تھی. پرانے لوگوں کو جو امیر سنت کے ساتھ تھے ان کو آج بھی یہ سارے باتیں یاد ہوں گی. اب کیا ہوا کہ امیر سنت کو اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت عطا فرمائی کہ آپ کسی کی آنکھ میں دم کرتے، جو یہ بیماری والا تھا، بیماری زدہ، اس کی آنکھ صحیح ہو جاتی. اب لوگوں میں شور بچ گیا کہ بھائی ایک وہ کاغذی بازار میں نور مسجد ہے، اولڈ سٹی ایریا کہلاتا ہے باب المدینہ کراچی کا، پاکستان. نور مسجد ہے، اس میں یہ شخص ہے اور یہ الیاس قادری نام ہے، اور یہ جناب وہ آنکھ پہ دم کرتے ہیں اور آنکھوں کی تکلیف دور ہو جاتی ہے، کیونکہ بڑا پرابلم تھا اس وقت لوگوں کو. اب جناب لائنیں لگنی شروع ہوئی، یہاں تک کہ اخبار میں آیا. اور ایک وجہ شہرت بنی نا، لوگ مائل ہوتے ہیں، لوگ مائل ہوتے ہیں، ان سے کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں، ان سے برکتیں ظاہر ہوتی ہیں، ان کے وجود سے لوگوں کو شفا ملتی ہے، ان کے بیان سے لوگ اثر قبول کرتے ہیں. بہت سارے اسباب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے لوگ مائل ہوتے ہیں. کوئی ان کی نظروں کو دیکھ کر مائل ہوتا ہے، ان کی آنکھوں میں کشش دی جاتی ہے، ان کے چہروں میں کشش دی جاتی ہے، ان کے وجود میں کشش دی جاتی ہے، ان کے انداز میں کشش دی جاتی ہے، ان کو حکمت کی باتیں عطا کی جاتی ہیں کہ وہ حکمت بھری ایسے سے مدنی پھول ان کی زبان سے نکلتے ہیں کہ لوگ سنتے رہ جاتے ہیں کہ یار یہ کہاں سے مطلب ان کی سوچ، ان کی سمجھ میں یہ باتیں آ جاتی ہیں. آپ اس کی بنیاد پر غور کیجئے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے ان اوصاف کے ذریعے اپنے بندوں کو اپنے اس بندے کی طرف مائل فرما دیتا ہے، اور لوگ اس کی طرف بڑھتے ہیں، اس کی بات سنتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، رجوع لاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں. یہ ایک سبب بنتے ہیں، اور یہ آج سے نہیں ہے، صدیوں سے سلسلہ چلا آ رہا ہے. آپ کو میں ایک بڑا پیارا واقعہ سناؤں. امیر علیہ سنت کی شاید 1995 کی بات ہے، آپ کو حیرت ہوگی، 1995 کی بات تھی. امیر علیہ سنت یہ ہمارے بہت اچھے اسلامی بھائی ہیں، اب تو رکن شورا ہیں، حاجی وقار المدینہ، یہ حلفیہ بیان دے رہے ہیں. وہ تھے اس واقعے کے دوران. یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلا کہ امیر علیہ صاحب 1995 کی بات ہے، مرکزی مجلس شورا بنی تقریباً 2000 میں، یہ 1995 کی بات ہے. یہ کہتے ہیں ہمیں پتہ چلا کہ امیر علیہ سنت کا واقعہ میں اجتماع ہے. اب ہم نے بھی تیاری شروع کر دی اور لے کر چلے. میرے ایک رشتہ دار بھی تھے جو یہ اتنے بزرگوں سے اتنی عقیدت نہیں تھی، کرامتیں، برکتیں اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ ان کو اتنا ان کو بلیو نہیں تھا ان کو، مگر وہ بھی تیار ہو گئے. چلیں، جب ہم سب کو تیار کر رہے تھے تو ان کو بھی تیار کیا، وہ بھی آ گئے. اس میں ایک اور ہمارے مطلب علاقے کے تھے، وہ مادرزاد نابینا تھے، مطلب بچپن سے ہی نابینا تھے، غالباً رمضان نام تھا ان کا. تو طالب تھے امیر علیہ سنت سے، رمضان نقشبندی نام تھا غالباً ان کا. تو وہ کہ میں بھی چلتا ہوں. وہ کہتے ہم نے ان کو کہا کہ حضور آپ دیکھ نہیں سکتے اور یہ اتنا طویل سفر ہے، 2-3 دن لگ جائیں گے، اور یہ مطلب سمجھانے کی کوشش کی. انہوں نے کہا نہیں، میں بس چاہتا ہوں کہ میں ان کی آواز سنوں، اور یہ جو انہوں نے اپنی عقیدت و محبت و پیار کا اظہار کیا. وہ کہتے یار ہم ان کو منع نہ کر سکے، ہم نے بھی ان کو ساتھ لے لیا. جب ہم اجتماع گاہ میں پہنچے تو اپنے باپ تعدادی تعداد تھی. بولا ہم جہاں پہنچے تھے وہاں سے تو منچ بھی بہت دور نظر آ رہا تھا. اس میں اجتماع ختم ہوا، اجتماع بھی بڑا شاندار اجتماع تھا، تعداد بھی مدینہ تھی. اب امیر سنت گاڑی میں بیٹھ کے جب جانے لگے تو ہم بھی سامنے آ گئے. امیر سنت بڑے خوش تھے، اجتماع بھی بڑی مطلب کہ اچھا اور بڑی اچھی ترکیب تھی اجتماع کی. تو شیشہ اترا اور امیر سنت نے سلام دعا کی اور بات چیت ہوئی، ہم نے بھی برکتیں لینے کی کوشش کی. اس میں وہ رمضان صاحب بھی آ گئے. وہ کہتے میرے وہ رشتہ دار جو تھے جو اتنے عقیدت مند نہیں تھے بزرگوں کے، وہ بھی ساتھ تھے. اب وہ رمضان بھائی آ گئے اور وہ بجاتے نا اپنی طرف توجہ لینے کے لیے. تو دعا، سلام، توجہ، کچھ برکتیں نصیب ہوں. تو اس میں امیر سنت کو آ گیا حضور یہ نابینا ہیں اور ان کی آنکھوں دیکھ نہیں سکتے، اور کچھ ایسا کرم ہو جائے، اللہ کے کرم سے آپ کو دم کر دیں. تو کچھ دم وغیرہ کا اور ایسا کوئی ملتا جلتا سا کوئی ایسا سلسلہ بھی ہوا. اور ایک ٹارچ نکالی امیر علیہ سنت نے، اور ٹارچ نکال کر جیسے ہی کچھ دم جیسا کیا یا کچھ اس طرح کچھ ہوا نا، اور آپ نے جیسے ان کی آنکھوں پہ ٹارچ ڈالی، باقاعدہ میں نے پڑھا ہے اور میں نے پھر فون بھی کیے تھے کہ
جیسے ہی ٹارچ ان کی آنکھوں پہ ڈالی ان کی آنکھیں روشن ہو گئی، آنکھیں روشن ہو گئی. اب جناب جو کوہرام مچا، جو رونا دھونا ہوا، وہ رو رہے ہیں، یہ رو رہے ہیں. میرے جو رشتہ دار تھے جو کبھی ان چیزوں کو بلیو نہیں کرتے تھے، وہ بھی قائل ہو گئے کہ یار یہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھا. جی ہاں، میں پہلے عرض کر چکا ہوں. اب اس طرح کے واقعات بزرگوں سے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی حکمتیں وہ جانتا ہے. ہم تو اپنی عقل کے مطابق کچھ موٹی موٹی چند باتیں کرتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں جب ظاہر ہوتی ہیں نا، تو اب جیسے میں نے واقعہ بیان کیا، اب اس واقعے سے ہو سکتا ہے بہت سارے ایسے ہوتے ہوں کنفیوز کہ یار یہ کیا واقعہ ہوا. اب ہوتے ہیں بھائی واقعات. آپ کو چلو میں پریکٹیکل اپنا پرسنل واقعہ بتاتا ہوں. اب نہیں یقین آئے تو میرے نصیب. اسی فیضان مدینہ کے انہی چند سالوں پہلے رمضان المبارک ہے. ان دنوں مدنی چینل نہیں تھا ہمارے پاس، نہیں مدنی چینل نہیں تھا. نیچے میلاد ہال میں تہ خانے میں امیل سنت معتکفین کے ساتھ افطار اور سحری کی ترکیب ہوا کرتی تھی. غالباً 30 روزہ اعتکاف کی بھی ترکیب نہیں تھی، 10 روزہ اعتکاف شاید ہوا کرتا تھا، یا اسی طرح کی کوئی بات تھی. تو اس میں کوئی 70 سالہ ایک بزرگ تھے، وہ آئے. فالج تھا ان کو، اور نیچے میلاد ہال میں کھانے کی ترکیب تھی. مغرب کے بعد جو ان کو لائے تھے بیچارے فالج لگا ہوا تھا بدن پر، انہوں نے زبردستی کر کے کوئی ترکیب سے باپا کے قریب بٹھا دیا. اب وہ کھانے کی ترکیب ہوتی رہی. کوئی حصہ، شاید حصہ کوئی جسم کا جو تھا نا وہ فالج زدہ تھا. اس میں امیل سنت نے کوئی اپنا کھانا وغیرہ جو جھوٹا ہوتا ہے، مومن کے جھوٹے میں شفا ہوتی ہے، نیچے رکھا. انہوں نے عقیدت سے وہ چیز اٹھائی اور چبا لی، اور اس کی مطلب کہ عقیدت لینا شروع کر دیا. اب اس کے تو میں کہتا ہوں سینکڑوں گواہ ہیں نا. جیسے ہی انہوں نے کھانا کھایا، جب اٹھے، جو تھوڑی دیر پہلے فالج زدہ تھا وہ اٹھا تو اس کے بدن کا فالج دور ہو گیا تھا. اور یہ ایسا ہوا کہ کوہرام مچ گیا فیضان مدینہ میں. اور باقاعدہ، اب وہ مجھے یاد ہے کہ وہ باقاعدہ فیضان مدینہ میں آئے، منچ پر آئے، مائک پر آئے، اپنا وجود دکھایا، بولا میں یہاں آیا تھا، میرے بدن پہ یوں فالج تھا، میں نے امیل سنت کی یہ برکت لی اور میرے الحمدللہ بدن سے یہ میرے فالج دور ہو گیا. اب اس سے کیا ہوا؟ اس سے لوگوں کے دلوں میں ایک شخص کی عظمت اور بڑھ گئی. آپ بیسک کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. لوگوں کے دلوں میں ان کی عظمت اور بڑھ گئی، ان کی منزلت اور بڑھ گئی، ان کی اہمیت اور بڑھ گئی. لوگ اور قریب آئے. جب لوگ قریب آئے تو چونکہ امیل سنت نے بات اللہ تعالیٰ کے پیارے فرمان، جو اللہ کا پیارا فرمان ہے وہ پہنچانی ہے، اس کے پیارے حبیب کی ارشادات پہنچانے ہیں، پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بنیادی تعلیمات اور امام اعظم کی بنیادی تعلیمات، امام غزالی کی بنیادی تعلیم، جو بزرگوں کی بنیادی تعلیمات ہیں، داتا صاحب کی، خواجہ غریب نواز کی، اس طرح کی جو بنیادی تعلیمات وہ جو پہنچانی تھیں. اب لوگ جب قلبی طور پر، ذہنی طور پر کسی کی طرف مائل ہو جاتے نا، تو اس کی بات بڑی آسانی کے ساتھ قبول ہونی شروع ہو جاتی کہ نا یہ کہہ رہا تو صحیح کہہ رہا ہوگا. اس طرح لوگ ہدایت کی طرف آتے ہیں، اور جب لوگ قریب آتے ہیں تو پھر سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، مانتے ہیں. جی، تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین کہ اللہ تعالیٰ نے آج کے اس پرفتن دور میں ہمیں امیر اہل سنت جیسی عظیم شخصیت اور عظیم ذات عطا فرمائی ہے. اور 26 رمضان مبارک کو ان کی جشن ولادت کی خوشی میں ہم ماشاءاللہ جمع ہوتے ہیں. فیضان مدینہ میں تو رونق ہوتی ہے، دنیا بھر میں جشن منایا جاتا ہے. امیر اہل سنت کی جو ذات سے جو برکتیں ظاہر ہوتی ہیں، پھر جس طرح ہم جتنا یہ واقعہ، جیسے میں نے یہ واقعات بیان کیے، ہو سکتا ہے کہ کئیوں نے پہلی مرتبہ یہ واقعات سنے ہوں. جب پہلی دفعہ یہ واقعات لوگوں نے سنے ہوں گے تو ان کے دلوں میں بھی ایک شخص کی عظمت بیٹھتی ہے اور وہ بات ماننے پر آمادہ ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. پچھلے دنوں نعت خانوں کا مدنی مذاکرہ ہوا، نعت خان اسلامی بھائیوں کا. اب نعت خانی کے حوالے سے بہت ساری کنفیوژنز پیدا ہو گئی تھیں، کچھ انداز اور بہت ساری چیزیں اس میں تھیں. پھر وہ مدنی چینل پر آن ایئر بھی ہوا، لائیو بھی سنا لوگوں نے، لائیو بھی دیکھا، سب کچھ ہوا. اب ہمارے بڑے مشہور نعت خان ہیں الحاج صدیق اسماعیل صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور وہ بھی تھے اس میں.
اب میں آپ کو ایک بتاتا ہوں کہ وہ بھی ان کو بھی بڑی اس میں تشویش ہوتی تھی کہ یار کیا ہوگا، جس طرح مطلب یہ ٹرین چل رہا ہے اس کو کچھ کیا جائے۔ تو ہوا یہ کہ نعت خان جمع ہوئے، پھر امیر اہل سنت نے وہاں پر نعت خانوں کا جو ذہن بنایا۔ اب نعت خان کچھ محبت کرتے ہیں، کچھ مرید ہیں، کچھ طالب ہیں، کوئی عقیدت رکھتے ہیں۔ ظاہر امیر اہل سنت شروع سے ہی شعبے سے وابستہ ہیں، نعت خوانی تو صدیوں سے ہو رہی ہے، مگر امیر اہل سنت نے بھی اس کے آگے بڑھنے میں اپنا ایک اہم کردار ادا کیا۔ اب نعت خانوں کو جب ان کے اس انداز اور مزاج پر امیر اہل سنت نے بیٹھ کر اپنے دل ربا انداز میں سمجھایا، اور نعت خانوں نے جس طرح اٹھ کر اور رو رو کر اپنی ان تمام چیزوں کو انہوں نے مطلب کہ دور کرنے کے عزم کیے۔ خود صدیق اسماعیل صاحب کا یہ جملہ آن ریکارڈ ہے کہ لوگ کئیوں نے سمجھایا مگر نہ مانے، مگر امیر اہل سنت نے سمجھایا، یہ لوگ مان گئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہان بھر کے علماؤں نے سمجھا لیا کہ اس انداز میں نعت شریف نہ پڑھو، لیکن یہ آپ کی نگاہ اور آپ کی صحبت کا اثر ہے کہ ثناء خود اٹھ کر یہ کہہ دے کہ آئندہ ہم یہ انداز نہیں اپنائیں گے۔ الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت کی سیرت کا یہ جو پہلو آج آپ کے سامنے رکھا ہے کہ جب ایک شخص کی عظمت، محبت، عقیدت دل میں پیدا ہو، اب اگر یہ کسی کو کہتا ہے کہ آپ مسجد بنا دیجئے تو فوراً مسجد بنا دیتا ہے۔ یہ کہے کہ آپ مدرسہ بنا دیں، فوراً مدرسہ بنا دیں۔ ایون ایک نہیں کئی واقعات، کسی پر ہاتھ رکھا کہ اپنا بیٹا دعوت اسلامی کو دے دیجئے، جی یہ لے لیجئے، بیٹا اپنا اٹھا کر دعوت اسلامی کو دے دیتے ہیں۔ تو ایسی چیزیں، اور پھر پیسوں سے بے رغبتی، یا یہ بھی جو میں واقعات آپ کو بیان کر رہا ہوں، اس کی بھی ایک بنیادی وجہ تاکہ ہمارے دل میں مزید اس ذات کی، اس شخصیت کی عظمت اور محبت اور عقیدت پیدا ہو، تاکہ ہمارے دلوں میں ان کی باتیں اور اثر کریں، کیونکہ جب محبت پیدا ہوتی ہے تو محبت یہ اطاعت کرواتی ہے، اور جو شخص جامع شرائط ہے، اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہے، اطاعت گزار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو لوگوں کی رشد و ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، تو ایسے شخص کے متعلق اچھی باتیں کرنے سے الحمدللہ عز و جل لوگوں کے دلوں میں اور عقیدت و محبت پیدا ہوتی ہے، اور دین متین کے اس عظیم کام کو اور عروج و ترقی نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امیر اہل سنت کی غلامی اور دعوت اسلامی پر استقامت عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ سلیم بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہم سب کو نیکی والے کام اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا بات ہے دیکھو علم دین کی، کیا بات ہے دیکھو علم دین کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ نے ابھی جو سلسلہ ملاحظہ فرمایا